بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی دوبارہ شدت اختیار کر گئی۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آبنہ ہرمز میں پیش آنے والے واقعات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر ڈرون حملے کیے گئے، جس کے جواب میں امریکہ نے ایران کے بعض فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران نے ان حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اعلان کیا ہے۔ خطے کے کئی ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی میں کمی نہ ہوئی تو پورا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کے سخت موقف نے عالمی تشویش بڑھا دی۔ ایران نے ایک بار پھر آبنہ ہرمز پر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس اہم بحری گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی سرگرمی ایران کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایرانی حکام کے مطابق چند بحری جہازوں کو وارننگ دے کر واپس بھیجا گیا ہے۔ مغربی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس صورتحال کے بعد عالمی بحری تجارت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اس موقع پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور خطے میں اپنی بحری موجودگی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آبنہ ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے۔ کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی معیشت پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی وجہ سے عالمی طاقتیں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فضائی حملوں کے بعد ایران نے سخت جواب کی دھمکی دے دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی کہ ایرانی ڈرون حملوں کے جواب میں ایران کے بعض فوجی اور دفاعی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں کا مقصد خطے میں بحری تجارت کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ دوسری طرف ایران کی پاسداران انقلاب نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی قیادت نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گی۔ خطے میں موجودہ امریکی تنصیبات کی سیکیورٹی بھی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی برادری نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ بحرین میں امریکی تنصیبات پر حملوں کے دعووں سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ ایرانی ذرائع ابلاغ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خطے میں امریکی کارروائیوں کے جواب میں بعض امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق بحرین میں موجود امریکی تنصیبات پر حملوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تاہم صورتحال کے حوالے سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بحرین نے بھی اپنے رد عمل کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد خلیجی ممالک میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مشرق وسطیٰ میں ایک نئی کشیدگی جنم لے سکتی ہے۔ خطے کے کئی ممالک نے سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ عالمی ادارے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے ایران امریکہ کشیدگی کم کروانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان اور قطر نے ثالثی کی کوششیں تیز کر دیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ مختلف سطحوں پر رابطے جاری ہیں تاکہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر ماضی میں بھی اہم سفارتی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں ان ممالک کی کوششیں خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ عالمی برادری بھی سفارتی حل کی حمایت کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہی موجودہ بحران کا واحد مؤثر حل ہو سکتے ہیں۔ یوکرین نے روس پر ڈرون حملے تیز کر دیے، جنگ نئے مرحلے میں داخل۔
یوکرین نے روس کے مختلف علاقوں پر ڈرون حملوں میں نمایاں اضافہ کر دیا، جس کے باعث روسی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین اب روایتی محاذ کی بجائے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ روسی آئل ریفائنریوں اور اہم انفراسٹرکچر پر حملوں نے ماسکو کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر دیے۔ دوسری جانب روس نے اپنے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے متعدد ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں دونوں فریقین فیصلہ کن برتری حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اسی صورتحال نے خطے میں مزید غیر یقینی پیدا کر دی ہے۔ عالمی برادری بھی اس تنازع کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ تعطل کا شکار، دونوں فریقین بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں محاذوں پر بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے یوکرین کے بعض علاقوں پر قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، تاہم مزید پیش رفت محدود رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین بھی روسی افواج کو پیچھے دھکیلنے میں مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ عسکری ماہرین اس صورتحال کو اسٹریٹجک تعطل قرار دے رہے ہیں۔ جنگ کے طویل ہونے سے دونوں ممالک کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق ہزاروں افراد اس تنازع کی نظر ہو چکے ہیں۔ عالمی طاقتیں اب جنگ بندی اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دے رہی ہیں۔ امریکہ کی محدود حمایت کے بعد یوکرین نے نئی جنگی حکمت عملی اپنا لی۔ امریکہ کی جانب سے فوجی امداد اور بعض ہتھیاروں کے استعمال پر پابندیوں کے بعد یوکرین نے اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلیاں شروع کر دی ہیں۔ یوکرینی قیادت اب مقامی وسائل، ڈرون ٹیکنالوجی اور غیر روایتی عسکری حکمت عملی پر زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین کی حمایت جاری ہے، تاہم امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نے کیف حکومت کے لیے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یوکرین اب خود مختار دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ روس پر مسلسل ڈرون حملوں کو بھی اسی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ مستقبل کی عسکری حکمت عملیوں پر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ روس میں سخت موقف رکھنے والے حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل کے مطالبات۔ روس کے اندر بعض سخت گیر سیاسی اور عسکری حلقوں نے یوکرین کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق روسی قیادت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ جنگی حکمت عملی میں تبدیلی لائیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے انتہائی سخت عسکری آپشنز پر بھی بحث کی جا رہی ہے، تاہم سرکاری سطح پر ایسی کسی کارروائی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی جنگ کے طویل مدت کا نتیجہ ہے۔ عالمی برادری نے کسی بھی قسم کی خطرناک عسکری پیش رفت سے گریز کرنے کی اپیل کر رکھی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی غیر معمولی اقدام کے عالمی سطح پر سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی نئی امیدیں، سفارتی کوششوں میں تیزی کا امکان۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 2026 کے دوران روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی توجہ اب دیگر عالمی چیلنجز، خصوصاً چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی جانب مبذول ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکراتی عمل کو دوبارہ فعال کرنے کی کوششیں متوقع ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جنگ کے طویل ہونے سے تمام فریقین پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض سفارتی ذرائع کے مطابق آنے والے مہینوں میں نئی بات چیت یا مذاکراتی ملاقاتوں کا امکان بھی موجود ہے، تاہم حتمی پیش رفت کا انحصار فریقین کے سیاسی فیصلوں پر ہوگا۔ عالمی سطح پر امن کی کوششوں کو اس وقت انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کے ناموں کے سرکاری اعلان میں تاخیر نے بھارت میں ایک نئی سیاسی بحث کو جنم دے دیا۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی ماہ بعد ہلاک ہونے والے فوجیوں کے نام سرکاری طور پر منظر عام پر آئے ہیں، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ ناقدین کا موقف ہے کہ ہلاک فوجیوں کی معلومات بروقت عوام کے سامنے آنی چاہیے تھیں، جبکہ حکومتی حلقے اس معاملے کو سرکاری طریقہ کار کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اس معاملے نے پارلیمنٹ اور سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق فوجی کارروائیوں کے دوران معلومات کے اجراء کے لیے
اپنے مخصوص اصول ہوتے ہیں، تاہم ہلاک فوجیوں کے حوالے سے شفافیت کے سوالات مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس معاملے نے ایک بار پھر قومی سلامتی اور عوامی معلومات کے توازن پر بحث کو تیز کر دیا ہے۔